میری بہویں ڈرامے میں لگتا تو یہی تھا کہ ماہنور اور اس کی ماں کی اصلیت دیکھنے کے بعد شاید شاہویر ماہنور کو اپنی زندگی سے نکال دے گا، جس کے بعد ایمان اور شاہویر کا رشتہ پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اب کہانی کسی اور طرف جاتی ہی نظر آ رہی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جیسا کہ مسکان اور راحم کی انگیجمنٹ ہے، جس پہ شاہویر کو انوائٹ نہیں کیا جاتا، لیکن وہ پھر بھی انگیجمنٹ پہ تیار ہو کے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن شاہویر کو دیکھ کے ایمان کے فادر کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ جو کچھ اس نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد اس کی جرت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی۔ اب ایمان کے فادر جب اس سے پوچھیں گے کہ یہ یہاں پر آخر کیا کر رہا ہے، تو ایمان خود بھی حیران ہوگی اور ساتھ ہی اسے برا بھی لگے گا کہ شاہویر کو اس طرح میری بہن کے فنکشن پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایمان کے فادر رفیق صاحب کہتے ہیں کہ اسے فوراً سے پہلے یہاں سے نکالو، کیونکہ اسے دیکھ کے میں اپنے غصے پہ شاید قابو نہیں رکھ پاؤں گا، اور میں اپنی بیٹی کے فنکشن پہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا۔ اپنے باپ کی بات سننے کے بعد ایمان خود کو بہت بے بس محسوس کرے گی، چاہے شاہویر سے لاکھ اختلاف سہی، لیکن اس طرح بے عزت کر کے وہ اسے گھر سے نہیں نکال سکتی۔ یوں تو ایمان اور شاہویر ایک ہی سطح پہ آ جائیں گے، شاہویر نے بھی تو ایمان کو اپنے گھر سے نکالا تھا نا بے عزت کر کے۔ بہرحال ایمان افسردہ سی عنبر بیگم کے پاس آتی ہے اور انہی سے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آج میری بہن کی خوشی کا دن ہے اور میں بھی اس میں بہت خوش ہوں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ میرے شوہر کی یہاں پر موجودگی میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ عنبر خود شاہویر سے بات کرے اور اسے سمجھائے کہ فی الحال اسے گھر واپس چلے جانا چاہیے جب تک اس کا اور ایمان کا آپس میں ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایمان کے گھر کے کسی بھی فنکشن میں اس کی شمولیت ٹھیک نہیں ہے، اور ادھر ماہنور اور اس کی ماں جو غصے سے پیچ و تاب کھا رہی ہیں، کیونکہ ماہنور نے جب شاہویر کو تیار ہو کے مسکان اور راحم کی انگیجمنٹ پہ جاتے دیکھا اور پھر یہ بھی دیکھا کہ سبھی گھر والے وہاں پر انوائٹڈ ہیں، تو ماہنور شاہویر سے کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ جب سبھی بہویں وہاں پر انوائٹڈ ہیں تو آپ کی بیوی ہونے کے ناطے میں بھی تو اس گھر کی بہو ہوں۔ جبکہ شاہویر ماہنور کو سمجھا کے وہاں پہ چھوڑ آتا ہے کہ فی الحال تمہارا اس طرح سے اس فنکشن میں جانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تمہارے اس پریگننسی کے ڈرامے کے بعد سے سبھی گھر والے تمہارے خلاف ہو چکے ہیں۔ اب ماہنور اور اس کی ماں کو تو یہ سوچ سوچ کے غصہ آتا ہے کہ شاہویر وہاں پہ ایمان کے ساتھ ہوگا، لیکن شاہویر کو فنکشن سے واپس آتا دیکھ کر یقیناً ماہنور اور اس کی ماں کو تو دل سے خوشی محسوس ہوگی، اور دونوں ماں بیٹی سوچیں گی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی ماہنور کی ماں نے ایمان کو یہ دھمکی تو آلریڈی دے رکھی ہے کہ تم نے جس طرح شاہویر کو ہماری سچائی بتا کے کہ اس دن ہم ہاسپٹل میں نہیں بلکہ شاپنگ مال میں تھے، شاہویر اور میری بیٹی کا رشتہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے نا، اب بس الٹی گنتی گننا شروع کر دو، کیونکہ میں تمہیں اس گھر میں زیادہ دن رہنے نہیں دوں گی۔ تو ماہنور کی ماں شاہویر کے پاس جا کے جھوٹی ہمدردی دکھانے کی کوشش کرے گی کہ شاہویر بیٹا، آخر تم نے دوسری شادی کر کے ایسا بھی کون سا بڑا گناہ کر لیا، اور دیکھو نا، ٹھیک ہے اگر میری بیٹی نے تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھوٹ بول بھی دیا تو اس کے بعد سب سے اس کی معافی بھی تو مانگی ہے، اس کے بعد بھی دیکھ لو کہ تمہاری پہلی بیوی اور تمہارے گھر والوں کے دل میں تمہارے لیے کتنی نفرت ہے، ورنہ ایسے موقع پہ جہاں سبھی داماد موجود ہیں تو تمہیں گھر واپس بھیج دینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ یوں رخسانہ خوب مرچ مسالہ لگا کے شاہویر کے دل میں ایمان کے لیے نفرت پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی، کیونکہ وہ تو یہی چاہتی ہے کہ شاہویر ایمان کو اس رشتے سے ہی آزاد کر دے تاکہ میری بیٹی کا ہی ہو کے رہ جائے، اور شاہویر بھی لگتا ہے اس بار ماہنور اور اس کی ماں کی باتوں میں آ ہی جائے گا، ویسے بھی پہلے بھی تو ہمیشہ سے انہی کی باتوں میں آتا رہا ہے، ورنہ ماہنور کا اتنا بڑا راز کھلنے کے بعد تو کم سے کم شاہویر کو احساس ہو ہی جانا چاہیے تھا کہ اگر اس نے مجھ سے یہ ایک جھوٹ بولا ہے تو پتہ نہیں اور کتنے جھوٹ بولے ہوں گے۔ بہرحال اب شاہویر کو یہی لگے گا کہ شاید میں ایمان کو چھوڑ دوں گا تو اسے اچھے سے سبق مل جائے گا، حالانکہ شاہویر یہ نہیں جانتا کہ ایمان کے دل سے اپنی محبت اور اپنا مقام تو وہ کب سے کھو ہی چکا ہے، اور ایمان خود بھی اب اس کاغذی رشتے کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ دوسری طرف ایمان کی بہن مسکان کی زندگی تو لگتا ہے بہت اچھی گزرنے والی ہے، کیونکہ راحم کے ماں باپ اتنے اچھے ہیں کہ وہ اپنی بہو کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
کہ بھائی اگر مسکان اور راہم نے اوپر کے پورشن میں رہنا ہے تو ان کے لیے ایک اچھا سا کچن بھی اوپر ہی بنوا دینا چاہیے، تاکہ مسکان کو یہ نہ لگے کہ ہم دونوں بھی اس کے اوپر برڈن ہیں۔ یقیناً شہناز اور رفیق مسکان کی طرف سے بہت مطمئن ہونے والے ہیں، جس طرح سے راہم کے ماں باپ مسکان کے لیے محبت اور عزت کا جذبہ رکھتے ہیں اور راہم کے دل میں بھی مسکان کے لیے محبت اور عزت ہے، تو شہناز اور رفیق یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ لوگوں کی یہ سوچ کتنی غلط ہے کہ اپنوں میں رشتہ کرو تو بیٹیاں خوش رہیں گی۔ خوش رکھنے والے بیگانے بھی ہو سکتے ہیں اور تکلیف دینے والے اپنے بھی ہو سکتے ہیں۔ کاش کہ ہماری بیٹی ایمان کے لیے بھی راہم جیسا کوئی داماد مل جاتا، ورنہ تو آج کل لوگ یہی سوچ کے بہو لاتے ہیں کہ آتے ساتھ ہی گھر کے سارے کام سنبھال لے گی، جیسے بہو نہیں بلکہ نوکرانی خرید کے لا رہے ہیں، اور پھر بیچاری بہو کی ساری زندگی اپنے ساس سسر کے دل میں جگہ بنانے کی کوششوں میں ہی گزر جاتی ہے۔ میاں بیوی میں کبھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی، اور ایسے ساس سسر اپنے بیٹے کو پہلے سے ہی سمجھا دیتے ہیں کہ اپنی بیوی پہ فل کنٹرول رکھنا، ہم سے پوچھے بغیر نہ تو وہ کہیں آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے، اور تم بھی اسے کسی قسم کی آزادی مت دینا، اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کو پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ اپنی بیوی کو پہلے سے ہی سمجھا دینا کہ اگر اس گھر میں خوش رہنا ہے تو میرے ماں باپ کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس دن میرے ماں باپ تم سے ناراض ہوئے اس دن میں تمہیں اس رشتے سے ہی آزاد کر دوں گا۔ اور بیچاری لڑکی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ شوہر کو کس طرح سے بتائے کہ میں تو ہر طرح کی کوشش کر رہی ہوں آپ کے ماں باپ کو راضی رکھنے کی، لیکن شاید ان لوگوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ وہ کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ساس سسر راہم کے ماں باپ جیسے ہوں تو ہر لڑکی مسکان کی طرح خوش قسمت ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو صرف ساس سسر کا ہی نہیں بلکہ شوہر کا بھی عقل مند اور رشتے میں مخلص ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ عنبر اور آصف تو ایمان سے بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن جب شاہویر ہی اپنے رشتے میں مخلص نہیں ہے تو ایمان کی زندگی تو جہنم بن کے رہ چکی ہے۔ عنبر اور آصف مسکان کی زندگی میں خوشحالی دیکھ کر سوچتے ہیں کاش ایمان کی زندگی بھی مسکان کی طرح خوشحال ہوتی، شاہویر نے ماہنور سے شادی کرنے کی غلطی نہ کی ہوتی، اور وہ لوگ ماہنور کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتے کہ وہ ماں بیٹیاں جو بھی ہیں چالاکی کرتی ہیں یا ڈرامے کرتی ہیں، لیکن غلطی تو بہرحال ہمارے بیٹے کی ہی ہے نا۔ تبھی عنبر اور آصف صاحب ماہنور کے ساتھ کبھی بھی مس بیہیو نہیں کرتے، اور ویسے دیکھا جائے تو ماہنور نے پاسٹ میں جتنی بھی غلطیاں کی ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ اب وہ اپنی ماں کی چالاکیوں سے عاجز آ چکی ہے اور شاہویر کے ساتھ مستقل اپنا ٹھکانہ اسی گھر کو بنانا چاہتی ہے اور اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف فبیہہ کی ماں کو جب سے اپنی بیماری کے بارے میں پتہ چلا ہے، اس کے اندر سے تو جیسے جینے کی امنگ بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، لیکن عمران اپنی بیوی کے حوصلے پست ہونے نہیں دے گا، بلکہ پوری کوشش کرے گا کہ اس کی بیوی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے، اور ہو سکتا ہے کہ ڈرامے میں یہی دکھایا جائے کہ شوہر کی محبت اور توجہ جب عورت کو ملتی ہے تو وہ اپنی بڑی سے بڑی بیماری کے ساتھ بھی فائٹ کر لیتی ہے، اور ڈاکٹر خود بھی حیران ہو جائیں گے تسلیم کو ریکور کرتے ہوئے دیکھ کے۔ بہرحال اس بیماری کی وجہ سے ایک فائدہ تو ہوا، تسلیم جو ہر وقت المیر اور اس کے گھر والوں کو ذلیل کرتی رہتی تھی، لیکن اب جب بیماری میں دیکھتی ہے کہ ہمارا ساتھ صرف المیر نے اور اس کے گھر والوں نے ہی دیا ہے، باقی سب رشتہ دار تو منہ موڑ چکے ہیں، تو وہ سوچتی ہے کہ اصل چیز سوشل سٹیٹس نہیں بلکہ انسانیت ہے، جو المیر اور اس کے گھر والوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو فبیہہ کی طرف سے تو وہ مطمئن ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلی بھی جاتی ہوں تو میری بیٹی فبیہہ اچھے انسان اور اچھے لوگوں میں زندگی بسر کرے گی۔ تو ناظرین، میری بہوئیں ڈرامہ آپ میں سے کس کس کا فیوریٹ ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔